الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. کل ایک موضوع شروع ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کی مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے، ایمان میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور جو ہٹی اور ہٹ دھرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کے نیک کاموں کی توفیق اللہ اس سے چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صاحب ایمان کو مدد کس طرح حاصل رہتی ہے، اس کے 3 واقعات جس میں سے کل ایک واقعے کا ذکر ہوا، آج ایک واقعے کا ذکر ہوگا اور انشاءاللہ کل ایک واقعے کا ذکر ہوگا. یہ آیت نمبر 259 اور 260 ہے. آج 259 پڑھی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ، اور کل ایک پڑھی جائے گی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک دوسرے خاص بندے کا، ان کے حالات کا ذکر فرمایا ہے. ان 2 واقعات میں اللہ نے دنیا ہی میں اپنے 2 محبوب بندوں کو، مردوں کو زندہ کرنے کا آنکھوں سے مشاہدہ کرایا ہے. آج کا جو واقعہ ہے اس میں ایک بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی. تمام باشندے مر کھپ چکے تھے، مکانات ان کی چھتوں کے ساتھ زمین پر آ گئے تھے. ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے، اب وہ صاحب کون تھے اور وہ بستی کون سی تھی؟ تو دیکھیے، یہ بات آپ کو بتلا دیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اور کوئی حدیث مستند روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یقینی طور پر کہا جا سکے یہ فلانے صاحب تھے اور یہ بستی فلانی بستی تھی. لیکن پھر بھی حضرات مفسرین نے قرائن اور آثار کی روشنی میں کچھ نہ کچھ متعین اور تعیین کی کوشش کی ہے. لیکن قرآن کا مقصد نہ تو افراد کو بیان کرنا ہوتا اور نہ جگہ کی تعیین، کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں نکلتا. البتہ جو سبق نکلتا ہے وہ قرآن کی توجہ اور اللہ کی گفتگو کا مقصد قرآن کی آیتوں سے سبق حاصل کروانا ہوتا ہے. بہرحال حضرات مفسرین نے جو کوشش فرمائی وہ یہ کہ وہ بستی کا نام بیت المقدس تھا، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بخت نصر نے اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر ڈالا. اور جو صاحب وہاں سے گزرے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں. لیکن یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی
کہ یہ صاحب کون تھے، اسی طرح یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ بستی بھی وہی بستی تھی۔ البتہ اتنی بات طے ہے کہ یہ کوئی صاحب نبی تھے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کلام کیا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ کلام گفتگو کسی نبی سے ہی فرماتا ہے۔ نیز اس طرح کے واقعات اللہ کی گفتگو کے انبیاء سے ثابت ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ وہ کوئی نبی تھے۔ ایک بستی پر سے گزر ہوا، وہ بستی حضرات مفسرین نے کوشش کر کے بیان فرمائی کہ بیت المقدس ہو سکتی ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا بڑا شہر، اتنا پر رونق شہر، اور آج یہ کھنڈرات میں تبدیل ہے۔ اے اللہ، یہ کیسے آپ اس کو قیامت کے دن یہاں کے باشندوں کو زندہ کریں گے؟ یہ اللہ سے سوال شک کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ سوال تھا اس لیے ان صاحب کا، یا بقول مفسرین حضرت عزیر کا، کہ مجھے آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیں۔ آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے گا تو یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے، آپ زندہ کیسے کریں گے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ آنکھوں سے دکھا دیں تاکہ میرے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام یا جو بھی شخص رہے ہوں، اللہ نے ان کے اوپر موت کو طاری کیا، اور 100 سال تک وہ سوتے رہے، حتیٰ کہ ان کے زمانے کا بادشاہ بھی ختم ہو گیا، ان کی اولادیں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا، قال کم لبثت، کتنا زندہ رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، 100 سال کی زندگی گزارنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ میں سویا ہوں۔ اے اللہ، چونکہ جس وقت نیند مسلط ہوئی تھی وہ دن کی شروعات کا وقت تھا، اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو غروب کا وقت، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صبح سویا تھا اور شام میں آنکھ کھل گئی۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال آپ سوئے ہیں۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، آپ اپنے کھانے کو دیکھیں اور پینے کی چیز جو آپ کے ساتھ توشے کے طور پر تھی، لم يتسنى، اس کا ذائقہ بھی نہیں بگڑا، اس کا مزہ بھی نہیں بگڑا، اس کی بو، اس کی خوشبو بھی نہیں بگڑی۔ وانظر الى حمارك، اور آپ اللہ کی قدرت کا نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گدھے کو دیکھیں کہ کس طرح اس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں، اور ہم اس کو کیسے آپ کی نگاہوں کے سامنے اس کے اوپر گوشت چڑھائیں گے اور اس کو گوشت کا لباس پہنائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، دوبارہ زندہ کیا، گوشت گدھے کے اوپر چڑھایا تو یقین آیا کہ یقیناً یہ تو ایک لمبا وقت گزرا، اور پھر وہ بستی میں آئے۔ بستی میں آنے کے بعد تعارف کرایا، کوئی یقین کرنے کو تیار نہ ہو، ان کی اولادیں کا بھی انتقال ہو چکا، اولادوں کی اولادیں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ یقین کے ساتھ جب ان کو یقین نہ آیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان صاحب نے تورات کو حفظ سنا دیا، تو لوگوں نے جانا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ پھر جب حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی تو قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب حقیقت ان کے سامنے، ان صاحب کے سامنے یا حضرت عزیر کے سامنے واضح ہو گئی تو انہوں نے فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی جس کو زندہ رکھنا چاہے اس کو بغیر اسباب کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے،
اور آپ دیکھیں اللہ چاہے تو کھانا 100 سال تک بھی نہیں گل سکتا، سڑ سکتا، اس کی بو ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہیں برابر میں گدھا بھی تھا ان صاحب کے، ان کی سواری بھی تھی، اس کا گوشت بھی ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کس طرح زندہ کیا۔ قرآن نے یہ سبق دیا کہ اللہ کے لیے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا کوئی امر مشکل، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ نے دنیا میں اس کا مشاہدہ انبیاء کو کرایا ہے۔ یہ واقعہ اللہ نے یہاں اس لیے ذکر کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحب ایمان کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی باتوں کو رائے گاہ نہیں کرتے بلکہ ان کے ایمان میں اور یقین میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ یہ اس واقعے کا حاصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اے مخاطب کیا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا؟ یعنی مطلب اللہ کے کہنے کا یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کو غور کرنا چاہیے، جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ بستی چھتوں کے بل گر پڑی تھی، یعنی چھتیں زمین پر آ چکی تھیں، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ قیامت کے دن کیسے ذکر کریں، کیسے پیدا کریں گے؟ فرمایا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس گزرنے والے شخص نے، نیک آدمی نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ، یہ سوال شک کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ اے اللہ مجھے آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیں، آنکھوں سے دکھا دیں تاکہ میرے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ قال کم لبثت، اور ثم بعثه قال کم لبثت، 100 سال کے موت دینے کے بعد زندہ کیا اور پھر پوچھا کہ تم کتنا عرصے تک اس حالت میں رہے ہو، یعنی سوتے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس شخص نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم 100 سال تک اسی حالت میں رہے ہو، اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی، بو تک تبدیل نہیں ہوئی، اور اس کے مقابلے میں گدھے کو دیکھو، سواری کو دیکھو۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، وہ بھی تو زندہ تھا لیکن اللہ نے اس کو موت دی اور وہ گل سڑ گیا اور تم ٹھیک ٹھاک ہو۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اب تمہارے آنکھوں کے سامنے کس طرح زندہ کریں گے۔ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور جب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں،
پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں، جس طرح اس کو پہنا رہے ہیں اسی طرح قیامت کے دن تمام انسان جو گل سڑ گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی گوشت کا لباس اسی طرح پہنا دے گا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب یہ ساری حقیقت یعنی موت کے بعد زندگی کی ساری حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔